سامعین ذی وقار، انسان کی صفات جو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن میں بیان فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے واضح کیا، تو انسانی صفات، انسان اپنی صفات کے آئینے میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بہت واضح طور پر فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جو ہمارا موضوع تھا کہ ہم نے انسان کو بڑے احسن انداز میں پیدا کیا اور ہم اسے لوٹائیں گے دوبارہ۔ اس اعتبار سے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسانی صفات کا ذکر کیا وہ بہت اہم ہے۔ یوں سمجھ لیا جائے بلا تشبیہ اور بلا تمثیل کہ جیسے کوئی ادارہ کسی چیز کو بناتا ہے تو ایک گائیڈ بک ساتھ میں دی جاتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی یہ خامیاں ہیں، اس کی یہ خوبیاں ہیں، اس کی ساری جو معلومات ہوتی ہے وہ ساتھ میں اس کے کتابچے میں ذکر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت انسان کو بنایا، اس کی اچھی اور بری تمام عادات کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ خوشی میں کیسا ہوتا ہے، یہ غمی میں کیسا ہوتا ہے، اور اسے خوشی میں کیسا ہونا چاہیے اور اسے غمی میں کیسا دکھنا چاہیے، کیسا معاملہ اس کو اپنانا چاہیے، وہ بھی قرآن نے واضح کیا۔ تو ہم ان آیات کو ایک ایک کر کے کہ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے انسان کی کمزوریاں قرآن میں بیان فرمائی، تو ہم اپنے بارے میں کہ ہمارے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے اس حوالے سے سورہ نساء کی ایک آیہ مبارکہ ہے جس سے ہم انسانی کمزوریوں کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا فرما رہا ہے احکامات کو بیان کرنے کے بعد، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات میں نرمی رکھی، شریعت کے معاملات میں سہولت دی۔ ہم ان تمام معاملات کو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کیے، ہم نماز کا معاملہ دیکھ لیں، ہم روزے کا معاملہ دیکھ لیں، ہم اور دیگر عبادات کو دیکھ لیں، تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں سہولیات ایسی رکھی ہیں کہ ہر انسان جو ہے، جو عاقل ہے، جو شعور رکھتا ہے، وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ رب نے میرے ساتھ کتنا بڑا معاملہ رحمت کا کیا ہے کہ میں بیمار ہوں تو مجھے نماز کے پڑھنے میں سہولیات دے دی گئیں، مجھے خصوصی طور پر سہولیات سے نوازا گیا کہ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لو، پھر اگر حالت سفر میں ہو، حالت جنگ میں ہو تو پھر نماز کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ بھی قرآن نے واضح طور پر فرمایا۔ تو ان سارے احکامات کو اللہ نے اس جملے میں ذکر کیا، یرید اللہ ان یخفف عنکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے معاملات کو بہت ہلکا رکھا ہے، وہ تو چاہتا یہ ہے کہ تم پر معاملات میں تخفیف کی جائے۔ روزے کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں بھی یہی معاملہ ہے، اگر تم مریض ہو، مسافر ہو، دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لو۔ فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، فطری طور پر انسان کمزور ہے، یعنی مالک نے ہمارے ساتھ رعایت کا سلوک کیا اور وجہ بھی بتا دی کہ چونکہ تم کمزور ہو۔ اب انسان بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بڑی بڑی چھلانگیں لگاتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل وعلا جو اس انسان کا خالق ہے وہ فرما رہا ہے کیا یہ کمزور ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان تو کمزور ہے، اور اس فطری کمزوری کی بنا پر کیا ہوتا ہے، گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، چونکہ فطرتاً کمزور ہے۔ اسے دعوت گناہ ملے تو اپنی کمزوری کی وجہ سے اس گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اسے
حلال نہ مل رہا ہو، حرام میں کشش اللہ نے رکھی ہے بظاہری اعتبار سے، لیکن حلال میں جو کشش اور سکون رکھا ہے وہ دائمی ہے، ہمیشہ کا ہے، لیکن چکا چوند کا جو عادی ہو جاتا ہے اسے نظر آتا ہے کہ یہ میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں، تو وہ فطری کمزوری کی بنا پر اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، فطری کمزوری کی بنا پر بے صبرا ہو جاتا ہے، فطری کمزوری کی بنا پر خواہشات کے تحت کبھی کبھی خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے، خواہشات کے قابو میں آ جاتا ہے۔ فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان تو کمزور ہے، اسے کمزور پیدا کیا گیا۔ یہ انسان کی پہلی کمزوری ہے، انسانی صفات کے اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ نے پہلا بیان فرمایا کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کمزور ہے انسان۔ اس کے بعد اسی حوالے سے آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ طارق میں اور مزید اس بات کو کھول دیا۔ فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ پیدا کس شے سے ہوا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، وہ یہ غور کرے، اس بات پہ توجہ کرے، تحقیق کرے کہ وہ پیدا کس سے ہوا۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اچھلنے والے پانی سے اس کو ہم نے پیدا کیا۔ اچھلنے والے سے مراد ہے کہ وہ قوی ہوتا ہے، متحرک ہوتا ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، یہ انسان کی بتایا جا رہا ہے کہ پیدا کس سے ہوا۔ اس کو غور کرنا چاہیے کہ میری تخلیق کا جو مادہ ہے وہ کیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ۔ اچھا، ایک بڑی اہم بات ہے یہاں اس آیا مبارکہ میں دیکھیے، فرمایا انسان کو تخلیق کیا گیا ہے مِن مَّاءٍ دَافِقٍ۔ اس ایک جملے میں نظریہ ارتقاء اس کا ایسا مدلل رد ہے کہ ہم نے انسان کو انسان ہی پیدا کیا ہے، وہ بندر سے انسان نہیں بنا۔ انسان دیکھے کہ اس کو پیدا کس سے کیا، مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اچھلتے ہوئے پانی سے اسے پیدا کیا۔ تو اس کا جو پیدا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بندر سے ہوتے ہوتے انسان بنا ہے، اس کے بارے میں واضح طور پر فرمایا کہ ہم نے اس کو انسان ہی پیدا کیا۔ تو انسان ہی پیدا ہوا ہے، اور پیدا کس سے ہوا اللہ نے وہ بھی بیان کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بیان آگے، اس کو مزید تفصیل اس کی، یخرج من بین الصلب والترائب، کہ وہ جو مادہ ہے وہ مادہ نکل کہاں سے رہا ہے، پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے وہ مادہ نکل رہا، یخرج من بین الصلب والترائب۔ اس کے بعد فرمایا انہ علی رجعہ لقادر، جو ایک بار ایسے پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی ایسے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اتنا حسین لفظ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ خالق کائنات قرآن میں اپنی صفت کا اظہار فرماتا ہے کہ میں بدیع ہوں، بدیع ہوں۔ بدیع کیا ہے؟ ایسا پیدا کرنے والا جس شے کا پہلے کوئی نمونہ نہیں ہے، جس شے کی پہلے کوئی مثل نہیں ہے، اس کو بغیر مثال کے، بغیر کسی نمونے کے ایک شے کو پیدا کرنے والا۔ بدیع السماوات والارض، اس نے آسمان و زمین کو بنایا، اس سے پہلے اس کی کوئی مثل موجود نہیں تھی۔ ایسا بدیع یعنی ایسا خالق ہے، ابتداً پیدا کرنے والا، نیا پیدا کرنے والا۔ آج حضرت انسان تخلیق کی ارتقائی منازل کو طے کرتا ہے، اس نے پہلے چیزیں کیسے بنائی تھی۔ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک بہت بڑا حد فصل ہے، ایک قول فیصل ہے، ایک فرق ہے کہ مخلوق کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے اس میں یہ خامی ہے، آئندہ وہ خامی دور کرتا ہے۔ آپ ہر چیز میں دیکھ لیں، انسانوں کے رہن سہن کے معاملات، انسانوں کی سہولیات کے تمام معاملات کو دیکھ لیں۔ انسان کا پہلا مکان بنانے کا طریقہ کیا تھا، انسان کی پہلی سواریاں کس انداز میں تھیں، ان سواریوں میں ہر بار ہر معاملے میں نئی سے نئی جدت آتی ہے۔ اگر حضرت انسان کو یہ عقل مل جاتی تو وہ پہلے ہی ایسی چیز بناتا، ابتداً ہی ایسی چیز بناتا، وہ پچھلی چیزوں سے سبق سیکھ کر ان خامیوں کو آگے دوبارہ نہیں دہراتا اور نئی سے نئی چیز بناتا چلا جاتا۔ جبکہ خالق کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، وہ فرما رہا ہے بدیع السماوات والارض، میں ایسا بدیع ہوں
میں ایسا پیدا کرنے والا ہوں، ایسا نیا پیدا کرنے والا ہوں، ہر شے کو بغیر نمونے کے پیدا کیا اور بالکل پرفیکٹ پیدا کیا کہ اس میں ایک بال کے کروڑویں حصے بھی اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں رکھی۔ ہمارے علماء نے تو اس پر بڑا کام کیا، وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ ہر جانور کو دیکھ لیں، کہیں بھی رب کی تخلیق میں خالق کائنات کی تخلیق میں، کسی بھی تخلیق میں آپ کہیں بھی کوئی عیب نکالنا بھی چاہیں تو نکال نہیں سکتے۔ کجروی کی تو بات ایک الگ ہے، ان کا تو کام ہی یہ ہے، لیکن اگر بنظر تحقیق دیکھا جائے، بقلب سلیم دیکھا جائے، تو پھر انسان، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ایک بار آسمان کی طرف دیکھو تمہاری نظریں پھر لوٹ کر واپس آ جائیں گی، دوبارہ دیکھو پھر لوٹ کر واپس آ جائیں گی، تم حیران پریشان ہو جاؤ۔ وہ جا بجا اپنی تخلیق کا ذکر اس انداز سے کرتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھو تمہیں پتہ چلے گا کہ خلاق عالم جل وعلا کیسا شاہکار تخلیق کرنے والا ہے۔ وہ ایسے تو نہیں قرآن میں فرما رہا کہ کتنا پیارا حسین فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس کا احسن الخالقین ہونا، ایسا احسن الخالقین کہ آپ ہر شے میں دیکھیں، آپ اپنے چہرے پر غور کریں کہ آپ کو کوئی ایسی دوسری آپشن نہیں ملے گی کہ آنکھیں کسی اور جگہ پر ہوتی، چہرہ اس کا زاویہ، آپ دانتوں کا زاویہ دیکھ لیں کہ دانتوں کی ترتیب دیکھ لیں۔ عارفین کاملین تو کہتے ہیں کہ آپ جس شے کو دیکھیں، قرآن نے ایک جملہ بڑا حسین کہا، قرآن نے فرمایا جو اولل الباب ہیں نا، جو عقل مند ہیں، وہ اللہ کی انہی چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں، اور جب ان چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں ہر چیز کو دیکھ کر کہتے ہیں بے شک میرے اللہ نے ہر چیز کو بے مثل اور بے مثال بنایا۔ آپ کیلا اٹھا لیں، کیسے اس کو اللہ نے محفوظ کیا، آپ مالٹا موسمی ان کو دیکھ لیں، اس کا چھلکا دیکھیں تو اندر اللہ نے اس کے ریشوں کو کیسے منظم طریقے سے جمع کیا۔ اللہ فرما رہا ہے دیکھو گچھوں والے، بغیر گچھوں والے، بیلوں والے، درختوں پر لگنے والے، اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو کھول کھول کر ذکر کیا، اور فرمایا کتنا حسین جملہ ہے، فرمایا ہر پھل کا ذائقہ الگ الگ ہے، ہر پھل کا رنگ الگ الگ ہے، جدا جدا ہے۔ کھجور بھی میٹھی ہے، کیلا بھی میٹھا ہے، آم بھی میٹھا ہے، ان سب کی مٹھاس میں فرق کتنا ہے، یہ تینوں میٹھے لیکن تینوں کی مٹھاس جدا جدا ہے۔ آپ انار کھولیں، انار کے اندر دانوں کی ترتیب دیکھیں، آپ اخروٹ کھولیں، اخروٹ کے اندر اخروٹ کا مادہ دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ حضرت انسان کو فرما رہا ہے کبھی غور تو کر تو بنا کیسے ہے، کس شے سے بنا ہے، تو جو پہلی بار تجھے بنا رہا ہے انہو علی رجعہ لقادر، وہ تجھے دوبارہ بھی بنانے پر قادر ہے۔ اور پھر فرمایا یوم تبلی السرائر، ایک دن آئے گا جب سارے راز کھل جائیں گے، ساری چھپی باتیں ظاہر ہو جائیں گی، فما لہ من قوت ولا ناصر۔ اب اللہ فرما رہا ہے اس انسان کے پاس نہ کوئی طاقت ہے، نہ اس کے پاس کوئی مددگار ہے۔ تو جس کے پاس طاقت نہ ہو، مددگار نہ ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ کمزور۔ تو اللہ نے تو پہلے فرما دیا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کیا ہے؟ کمزور ہے، یہ انسان کی صفات ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم اپنی جو پہلی ہماری جو کمزوری ہے، ہم کمزور ہیں، خامی ہماری صفت جو ہے پہلی وہ کمزوری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ پھر ایک دن آئے گا فما لہ من قوت ولا ناصر، کہ نہ اس کے پاس کوئی قوت ہوگی نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ تو تخلیقی اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے انسان کیا ہے؟ کمزور ہے۔ یہ پہلی صفت ہے جس کو قرآن کریم میں انسانی صفات میں اگر ہم شمار کرنا چاہیں، ہم اس ترتیب سے پڑھیں گے تو ہماری پہلی صفت کیا ہے؟ کمزور ہے۔ ہماری اگلی جو صفت ہے جو قرآن میں ملتی ہے، نا امیدی، خوشی، فخر اور اسراف۔ ہماری اگلی صفت یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کا مجموعہ ہے حضرت انسان۔ نا امیدی بھی اس میں ہے، خوشی بھی اس میں ہے،
فخر کا بھی یہ مجموعہ ہے، اسراف کا بھی یہ مجموعہ ہے۔ یہ حضرت انسان کو اللہ تعالی، یہ اس سے بہتر تشریح اور توضیح کوئی نہیں کر سکتا۔ جس طرح خلاق عالم جل وعلا نے حضرت انسان کا سارا اس کی اناٹمی اور سب کچھ جو ہے وہ اس کی بایوگرافی جو ہے وہ بیان کی۔ اب سورہ ہود میں فرمایا اسی دوسری کمزوری کے اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے، فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہم انسان کو اپنی جانب سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں، کوئی نعمت ملتی ہے، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور وہ رحمت، وہ نعمت اسے چکھانے کے بعد ہم اس سے واپس لے لیتے ہیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، مایوس ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے، پہلی۔ دوسرا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ کوئی نعمت ملی، اس نعمت کو اللہ فرما رہا ہے جب ہم لے لیتے ہیں تو مایوسی کا اظہار کرتا ہے، ناشکرا پن اس کا ظاہر ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ النَّعْمَا بَعْدَ ضَرَّا، پھر ہم اسے کوئی نعمت دیتے ہیں اس تکلیف کے بعد، جب ہم نعمت دیتے ہیں لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو ضرور کہہ اٹھتا ہے کہ مجھ سے ساری تکلیفیں جاتی رہیں۔ اب اس جملے پر غور کریں، نہ تکلیف آنے پر وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، نہ خوشی ملنے پر رجوع کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بڑا خوشی، بڑا فرحت ایسی جس میں تکبر ہے، بڑا تکبر کرنے والا، اترانے والا بن جاتا ہے۔ نعمت چھن جائے تو مایوس، ناشکرا، نعمت مل جائے اترانے والا، فخر کرنے والا۔ یہ حضرت انسان کی تعریف ہے۔ پتہ نہیں حضرت انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ ہم خالق سے پوچھیں کہ خالق ہمیں کیا سمجھتا ہے، خالق نے ہمیں کیسا بنایا ہے؟ تو ان دو جو ابھی پچھلی آیات پڑھی سورہ طارق کی اور یہ سورہ ہود، اللہ نے تو کھول کر بیان کر دیا یہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ یہ خوشی میں بھی غمی میں بھی اس کا یہ عالم ہوتا۔ اور پھر سورہ یونس میں اسی موضوع کو اور طرح سے ذکر کیا۔ یہ مضمون قرآن میں کئی طرح سے بیان ہوا اور ہم نے یہ سارے پڑھے ہوئے مضامین، لیکن اب ایک جگہ اکٹھا ان کو پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اب چونکہ اس کے ساتھ یہ چیزیں لاحق ہیں، خوشی، فخر، یہ سب اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اب جب اس کو فرمایا اس کو کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی تکلیف اس کو چھوتی ہے، دعانا، ہم سے دعائیں کرتا ہے، لجنبه او قاعدا او قائما، لیٹا ہوا ہو، بیٹھا ہوا ہو، کھڑا ہوا ہو، ہر حال میں ہمیں یاد رکھتا ہے۔ کب؟ کب؟ اونچی جب تکلیف میں ہوتا ہے تو تین ہی حالتیں نا ہماری، انسان کی تین حالتیں ہیں نا، یا تو کھڑا ہوگا، یا بیٹھا ہوگا، یا لیٹا ہوگا۔ اب ان تینوں کی پھر الگ الگ صورتیں، کھڑے ہونے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، بیٹھنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، لیٹنے کی بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تین حالتیں ہیں انسان کی۔ اور فرمایا جب اسے تکلیف آتی ہے تو کسی بھی حال میں ہمیں نہیں بھولتا، کسی بھی حال میں ہم سے کنارہ کشی نہیں کرتا، ہر وقت یا اللہ یا اللہ، ہر وقت ہمیں پکارتا ہے، لیٹا ہوا ہو، بیٹھا ہوا ہو، کھڑا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ اگلا جملہ بیان کرتے، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرًّا، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے، چونکہ ہمیں پکار رہا تھا، ہمیں پکار رہا تھا، تینوں حالتوں میں ہمیں پکار رہا تھا، ہم اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، مرّا، ایسے چل پڑتا ہے، كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّا، جو تکلیف اسے پہنچی تھی اس نے اس میں ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ پہلے کی حالت ایک ہی آیت میں دو متضاد حالتیں، کہ جب خوشی میں تھا، جب تکلیف میں تھا تو ہر حال میں ہمیں پکار رہا تھا، اور جب تکلیف دور ہو گئی تو اللہ نے مثال کیسی دی ہے، ایسے گزرتا ہے
ایسے گزرتا ہے جیسے ہمیں جانتا تک نہیں. میں محاورتاً یہ بات کر رہا ہوں, ہمارے یہاں بھی کہتے نا اب تو یہ پہچانتا ہی نہیں ہے. تو مرہ کعلم یدعونا الی در مسا, ایسے جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں تکلیف میں پکارا ہی نہیں تھا. بھائی جو دنیا میں بھی کوئی صحیح خاندانی ہو, نسلی ہو, اس کے اوپر کسی نے احسان کیا ہو, تو وہ جب اپنے محسن کے پاس سے گزرتا ہے تو اس کے چلنے میں بھی ادب آ جاتا ہے, اس کی باڈی لینگویج میں بھی فرق آ جاتا ہے. وہ چلنے میں, بولنے میں کبھی اس کے سامنے جو اس کا محسن ہے اس کے سامنے تکبر نہیں کرتا, اکڑتا نہیں ہے کہ اس نے میرے اوپر احسان کیا تھا, اس نے میرے ساتھ نیکی والا معاملہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم, اب اس کے بعد ایک جملہ ہے نتیجے کے طور پہ جو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون. یہ جو اسراف کرنے والے لوگ ہیں نا, اللہ فرما رہا ہے ان کے لیے ہم ان کے غلط کاموں کو بھی حسین کر کے, آراستہ کر کے ان کو دکھاتے ہیں, ان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا کیا. یہ بھی تمیز, یہ بھی شعور اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم وہ شعور ہی لے لیتے ہیں. کیا کہ اس کو یہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا تھا, کیا ہو گیا, اب مجھے کیا کرنا چاہیے. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون. اچھا چلیں, یہ تو الگ بات ہوئی نا. ہمارے ساتھ یہ معاملہ تو الگ رہا. مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ ہمارے ہی اسی قریب ہی اگلے محلے میں کیا ہوا کہ وہیں ایک ہی بازار میں فوتگی ہو گئی, اور ان کے ابھی وہ بیٹھے ہوئے تھے, اب ان کے سامنے کہیں شادی تھی, اور وہ ایسے بے حیا قسم کے لوگ نکلے, ایسے کم ظرف نکلے, اتنے ہلکے نکلے کہ وہاں وہ دفنا کے آئے تھے اور یہاں یہ اپنی شادی کی خرمستیوں میں لگے ہوئے تھے. یہ ہے حضرت انسان. اور ہم اس مادہ پرستی کے دور میں اتنے مادیت پرستی کی طرف مائل ہو چکے ہیں کہ ہمیں اسلاف کا جو رستہ تھا, ہماری جو تاریخ تھی, ہمارا جو کلچر تھا, ہماری جو ثقافت تھی, وہ ہم سے چھین کر ہمیں مادیت پرستی کے راستے پر نکال کر ہمیں صرف پیسہ پیسہ پیسہ, ہمیں صرف اس کی بھوک دے کر اس کے پیچھے لگا دیا گیا. اخلاق, اقدار سارے کے سارے ہم سے چھین لیے گئے. اب اخلاق اور اقدار کا عالم یہ ہے کہ اسی بازار میں فوتگی ہوئی ہے, اسی بازار میں وہ ناچ گانا. بندہ پوچھے کہ ناچ گانے کے بغیر, گانوں کے بغیر تمہاری شادی نہیں ہو سکتی, لیکن سمجھائے گا کون؟ ناصحہ مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے, دشمن اس کو جانوں ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. ہم تو ناصح کو دشمن سمجھتے ہیں اپنا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری بے عزتی ہو گئی. ہم اصلاح نہیں سمجھتے کہ ہماری اصلاح ہو رہی ہے. اگر ہمیں کوئی بڑا کہے تو وہ کتنا خوش قسمت ہے جس کو اصلاح کرنے کے لیے بڑے میسر ہو. ایک وقت آتا ہے زندگی میں, ایک وقت آتا ہے, آپ جو بچے بیٹھے ہیں نا, آپ بچوں سے مخاطب ہو. زندگی میں ایک وقت آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے آج مجھے کاش کوئی ڈانٹنے والا ہوتا. یہ بڑے بیٹھے ہیں سارے, ان بڑوں سے گواہی لے لیں کہ بندہ کہتا ہے کاش آج مجھے کوئی ڈانٹنے والا ہوتا, اور اپنی زندگی کی ان باتوں کو یاد کر کے وہ کہتا ہے کاش اس موقع پر مجھے کسی نے ڈانٹا ہوتا, میرا ہاتھ کسی نے پکڑا ہوتا, مجھے کسی نے اس کام سے روکا ہوتا. اور آج جب روک رہا ہوتا ہے کوئی تو وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. آج جب ہمیں کوئی بتا رہا ہوتا ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا. لیکن جب ہم کل اس عمر سے گزر چکے ہوتے ہیں اور نقصان اٹھا چکے ہوتے ہیں, پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ کاش کوئی اس وقت ہوتا, اور پھر ہم کئیوں سے گلہ بھی کرتے ہیں, یا تو نے مجھے روکا کیوں نہیں. یہ حضرت انسان کی اتنی سی تعریف ہے. فرمایا مصیبت آئے ہر حال میں ہمیں پکار رہا ہوتا ہے, ہم سے مانگ رہا ہوتا ہے. جہاں مصیبت دور ہوئی مرہ کعلم یدعونا الی در مسا,
تھوڑا سا بچوں سے بھی کہ جب پیپروں کے دن ہوتے ہیں تو آپ کیسے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، آپ کیسے نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیحات میں لگ جاتے ہیں، تو یہ تو پھر صرف اور صرف اپنے مطلب اور مقصد کی براری کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ اللہ کو تو کسی بھی حال میں آپ کی حمد و ثنا کی ضرورت نہیں ہے نا، اس بات پر ہمارا ایمان۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کی کیا حاجت ہے؟ کوئی ہے حاجت؟ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ہر لحظہ ہم اس کے محتاج ہیں، اس کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہارا طریقہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ اب اس کمزوری کو جو اللہ نے بیان کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اخلاقی اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا ایسے بندے کو آپ صحیح کہیں گے؟ بولیے، کیا یہ جو خاکہ کھینچا گیا، اللہ تعالیٰ نے جو خاکہ کھینچا کہ انسان کو تکلیف آتی ہے تو لیٹا ہو، بیٹھا ہو، کھڑا ہو، ہر حال میں ہمیں پکار رہا ہے، جب ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں ہمارے پاس سے ایسے گزرتا جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھئی اب تمہاری تکلیف دور ہوئی، اب تم تینوں حالتوں میں پہلے سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو ان کمزوریوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ کہ انسان قرآن پڑھے اور قرآن میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری کس کمزوری کو کس طرح سے بیان کیا اور وہ کیا چاہتا ہے کہ یہ کمزوری مجھ میں نہ رہے۔ اور اس مضمون کی بہت ساری آیات ہیں جو قرآن کریم میں ہیں۔ سورہ اسراء میں بھی یہی ذکر کیا گیا، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان کو نعمت عطا کرتے ہیں منہ موڑ لیتا ہے۔ تکلیف آنے پر کیا ہوتی ہے کیفیت، اور نعمت ملنے پر کیا ہوتا ہے؟ اپنا پہلو بچا لیتا۔ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، صرف موڑتا نہیں ہے، صرف منہ نہیں موڑتا، اپنا پہلو بھی بچا لیتا، کنارہ کشی کر لیتا۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات بابرکات سے۔ پھر سورہ روم میں فرمایا ہم جب رحمت سے لطف اندوز کرتے ہیں خوش ہو جاتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے اپنے ہی کسبوں کی وجہ سے، اپنے ہی کام کی وجہ سے فوراً مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت انسان ہے۔ اور سورہ روم میں آگے چل کے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جب اسے تکلیف آتی ہے منیبین، رجوع کرتا ہے، یعنی دل سے ہماری طرف رجوع کرتا ہے، دل سے ہمیں پکارتا ہے۔ اور جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فرمایا کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو شرک کرنے لگ پڑتے ہیں۔ اب اس کا معنی یہ ہوا کہ سارے ایسے نہیں کرتے، کچھ ایسے کرتے۔ تو ہم کن میں شامل ہوں؟ کن میں شامل ہوں؟ جو خوشی میں بھی اللہ کو یاد کریں اور شرک نہ کریں، ان میں شامل ہوں۔ تو میرے عزیزو، انسان کا اللہ تعالیٰ نے یہ سارا بیان کر دیا کہ نہ یہ خوشی میں نہ یہ غمی میں۔ اس طرح کی بہت سی آیات ہیں، یہ ہمارا موضوع چلے گا انشاءاللہ آگے بھی۔ تو یہ انسان صفات کے اعتبار سے یہ اس کی صفات ہے۔ ان کو سمجھنے کا، ان کو پڑھنے کا، سامنے آپ کے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ سمجھے گا جو قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا۔ اب آپ بتائیے، ہم یہی آیت پڑھ رہے تھے سورہ یونس کی، آپ کے سامنے اس وقت ہے۔ اب اس میں ہر لفظ پر ہمیں 10 نیکیاں مل گئیں، ہر لفظ پر ہمیں 10 نیکیاں، بولو، ہر لفظ پہ ہمیں 10 نیکیاں مل گئیں۔ اگر ہم اس کو صرف ثواب تک محدود کر لیں تو جو اس کا اصل مدعا اور فلسفہ ہے وہ سمجھ میں آئے گا؟ کیا یہ صرف ثواب کی کتاب ہے؟ کیا اسے صرف بطور ثواب پڑھا جائے گا کہ بھئی ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیسا معاملہ کرنا چاہیے کہ ہم خوشی میں بھی اس کو یاد کریں، غمی میں بھی اس کو یاد کریں؟ خوشی کے دنوں میں تو ہم کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، مرنے کے قریب ہو جائے تو پھر جی اس کو یاسین سناؤ، تو زندگی میں تم نے کیوں نہیں ایسے کام کیے تھے؟ زندگی میں بھی ایسے رہتے۔ اولاد مانگ کر اللہ سے لی جاتی ہے، مل جائے تو جو رویہ ہوتا ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اولاد کی خوشیاں ماں باپ مانگ کر اللہ سے لیتے ہیں، جی شادیاں ہو جائیں، ہمارے بچوں کے رشتے ہو جائیں، تو شادی کے موقع پر، عین اس موقع پر جو ہمارے لڑکے بچے کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بتائیے؟ اللہ کی رضا والا کون سا کام کیا جاتا ہے؟
آپ سارے نوجوان بیٹھے ہیں جن کی شادیاں ابھی نہیں ہوئیں، وہ خود یہ سوچیں کہ ہمارے ماں باپ یہ دعائیں کرتے کہ یا اللہ ہمارے بچے کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، اور جب وہ رشتہ ہوتا ہے اس وقت تو دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس وقت ہر جگہ پر گانا باجا، ہر جگہ پر وہ اللہ تعالیٰ کے، کیا ہمارے کام اللہ کی رحمت کو طلب کرنے والے ہیں یا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں؟ بولیے، اللہ کی رحمت کو طلب کرنے والے ہیں یا اس کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں؟ رات کو 10 بجے 11 بجے جو مہندی کا فنکشن کرتے ہیں، یہ کون سی رحمت مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ بولو۔ رات کو 10 بجے 11 بجے جو ناچنے گانیاں والے بلاتے ہیں، یہ کون سی رحمت مانگ رہے ہوتے ہو اللہ سے؟ آپ میں سے بھی کئیوں کی ہوئی ہوں گی، اسی طرح سے ہوئی ہوں گی، تو کون سی رحمت مانگی اللہ سے؟ اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں سے دعائیں لینے کے ہوتے ہیں۔ میرے والد گرامی کے شیخ تھے تو میرے والد صاحب کو کہنے لگے عارفین سبق دیتے ہیں، عارفین تو بڑا حسین سبق دیتے ہیں۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائے گا میں بیمار تھا تو نے مجھے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو رب تعالیٰ خود تو سامنے کسی کے نہیں آئے گا۔ بولیے، بات سمجھیے گا، میں بات سمیٹ رہا ہوں۔ تو فرمایا والد صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے، حاجی دھیان کرنا اس ریکی میں متا یار ہوئے اگے، بات کو سمجھیے گا، حاجی خیال کری متا یار ہوئے، کیا مطلب؟ وہ کسی نہ کسی روپ میں آپ کو بتائے گا، کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کو بتائے گا، وہ خالق، وہ لا شریک، وہ کسی کے ذریعے سے آپ کو رہنمائی کرے گا کہ یہ کام نہ کرو، اور کسی کے ذریعے سے آپ کو دعا دے گا کہ کوئی اس کا پیارا وہ دعا دے گا تو آپ کے کام سنور جائیں گے، اور اگر اس کے کسی پیارے نے زبان سے کوئی کلمہ نکال دیا ایسا تو آپ کی نسلوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو عارفین کہتے ہیں دعائیں لینے کا وقت ہے۔ بھئی ہم تو جب لباس بھی پہنتے ہیں تو اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، میں مختصراً، اللہ کے نبی نے دعا سکھائی کہ یا اللہ اس کی برکتیں عطا کر، اس کے شر سے بچا۔ کس کے؟ کس کے؟ تو جو آپ ایک انسان گھر میں لے کر آ رہے ہو اس وقت دعا کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن نے کہا وہ بھی لباس ہے۔ اب وہ عین وہ موقع ہے اور اس میں آپ نے وہ ادم مچایا ہوا ہے، طوفان مچایا ہوا ہے، وکھرے ہلاکو خاں ترم خاں بن جاندے، کان کے نیچے بندہ ایک رکھ کے لگائے جن کو پٹاخوں کے بغیر جن کو شادی نہیں آتی، جو لوگوں کی نیندیں غارت کرتے ہیں، لوگوں کا چین اور سکون غارت کرتے ہیں، اور ان سکون جن کا آپ نے غارت کیا ان میں کوئی ایک اللہ کا ولی ہوا۔ ڈرو خدا کے بندو، ڈرو کہ آپ نے جو ہنگامہ برپا کیا، اگر اس ہنگامے سے کسی ایک اللہ کے ولی کا سکون غارت ہو گیا، اس کی عبادت میں خلل آ گیا اور اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل آیا اور وہ قبولیت کا لمحہ ہوا، تو آپ کی شادی خانہ آبادی بربادی میں نہ بدل جائے۔ قرآن تو بڑا واضح طور پر کہہ رہا ہے۔ اس لیے معاملات کو سنبھالیے، معاملات کو سمجھیے، دعائیں لینے کا موقع ہے اس وقت دعائیں لیجئے۔ ہمارے ہاں تو جاہلوں کا ٹولہ ہے، جاہلوں کی بستی ہے، جاہلوں کا سارا طور طریقہ ہے کہ اللہ کے گھر بھی آؤ تو بینڈ باجے کے ساتھ آؤ۔ پتہ نہیں کون سے جہلاء کو امام بنائے بیٹھے ہو کہ جنہوں نے کبھی روکا ٹوکا ہی نہیں کہ اوے یہ کام نہ کرو خدا کے بندے، یہ کون سا کام کر رہے ہو۔ ہم قبرستان میں جنازے پر گئے تو وہ قبرستان میں آگ جلا کے بیٹھے، جی سردی بہت ہے۔ میں کہا ڈوب کے مر جاؤ، یہاں تو وصیتیں کر کر کے جاتے بھی قبرستان میں آگ نہ لے کر جانا، تم قبروں کے درمیان میں آگ جلا کے بیٹھے ہو۔ کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں بولا تھا، ہمارے ساتھ لوگ تھے، سب کہتے ہیں یہ بولے میں کیوں بولوں، برا کوئی نہیں بننا چاہتا۔ ہمیں بھی فضائل سنانے آتے ہیں کہ ہم فضائل سناتے جائیں، فضائل سناتے جائیں، یہ ثواب ہے اس کا، یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، تو تربیت کون کرے گا؟ اور تربیت کرنے پر کوئی ایک طرف سے یہ آواز آئے کہ یہ ہماری اصلاح ہو رہی ہے، سننے کو کیا ملتا ہے؟ بےعزتی ہوندی ہے، جی بےعزتی ہوئی ہے، تو تمہاری اصلاح نہیں ہوتی، تمہیں ماں باپ بھی سمجھائیں تو تمہاری بےعزتی ہوتی ہے،
تو اگر تم اصلاح کو بے عزتی کا نام دو تو پھر تم سے بڑا احمق، تم سے بڑا جاہل، تم سے بڑا بے وقوف تو شاید ہی کوئی دیکھا ہو کسی نے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہماری اللہ نے کمزوریاں قرآن میں ذکر کی ہیں ان کو سمجھ کر اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔